بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرات مئۃ الف الف مرہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک وبفضلک وبکرمک یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین ماشاء اللہ لا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ حاضرین مکرم محترم، اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ایک اور جمعہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ ہماری یہ ہر جمعے کی جمعہ وار یہ مجلس تصوف قرآن، مجلس تصوف درس قرآن یا تصوف سے آگہی، جو بھی اس کو نام دیں، انشاءاللہ یہ ہر جمعے کو ہوتی رہے گی۔ پہلے جمعے کو ہم عید پہ بات کر رہے تھے کہ جمعہ عید ہے، خوشی کا دن ہے۔ اس دن نانا دھونا، کپڑے پہننا، جمعہ پڑھنا، ناخن کاٹنا، بال کاٹنا، خوشبو لگانا، یہ سب سنت ہے اور بہت اچھا ہے مسلمانوں کے لیے۔ اور آپ اگر غور کریں کہ جمعے والے دن ایک خاص قسم کی خوشی انسان کو میسر ہوتی ہے۔ یہ خوشی کیوں ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سارے دن تو اللہ کے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں، سارے وار اللہ کے ہیں، دن اللہ کے ہیں، لیکن وجہ یہ ہے کہ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میٹھی زبان سے یہ نکل گیا کہ یہ عید ہے، تو پھر یہ عید ثابت ہی نہیں ہوتی کہ اگر اس دن خوشی نہ ہو، تو ثابت ہی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ خوشی ہوتی ہے۔ اور حضور نے جو فرما دیا یہ کوئی عام بات تو نہیں، اس زبان سے تو حق گویا ہوتا تھا، حق بولتا تھا۔ وما ينطق عن الهوى، کبھی اپنی خواہش سے وہ نہیں بولے، ان هو الا وحی یوحى، لیکن جب ان کو اللہ کی طرف سے حکم ملتا تھا یا وحی ملتی تھی، یا میں کہوں گا کہ جب اللہ پیار فرماتا تھا، حضور اس پیار کا اظہار اپنی زبان سے فرماتے تھے۔ تو آپ نے کہا یہ عید ہے، آپ سوچ لیں جمعے والے دن آپ سب کو ایک خاص قسم کی خوشی ایک محسوس ہوتی ہے، اور اہل ایمان ہوں تو ایک خاص قسم کی مہک بھی ان کو آتی ہے۔ اچھا، یہ خوشی کا حاصل ہونا کیا ہے؟ محبت کی نشانی ہے۔ خوشی کا حاصل ہونا محبت کی نشانی ہے۔ خوشی ویسے کبھی نہیں حاصل ہوتی۔ جہاں بھی آپ کو خوشی حاصل ہو رہی ہو، آپ غور کیا کریں، اس کے پیچھے محبت ہوتی ہے۔ ایون کوئی بندہ آپ سے ملتا ہے تو آپ خوش ہوتے ہیں اگر مرضی کے مطابق ہو۔ مرضی کیا ہے؟ مرضی محبت ہے۔ محبت کے بالا اگر ملے تو وہ مرضی بن جاتا ہے۔ وہ مرضی جو ہے اصل میں مرضی کی خوشی نہیں ہے، وہ محبت کی خوشی ہے۔ مہک کیوں آتی ہے خوشبو؟ کافروں کو تو نہیں آتی تھی، جن کی حضور سے محبت تھی یعنی مسلمان، ان کو آتی تھی۔ تو پتہ چلا کہ حضور کی زندگی بھی محبت، آپ کے سارے اقوال بھی محبت، آپ کی احادیث بھی محبت، آپ پہ بھیجا گیا قرآن بھی نامہ محبت۔ تو یہ سارا محبت مشن ہے، یہ سارا محبت مشن ہے۔ تو جمعے کا دن، عید کا اس دن بیٹھ کے تھوڑا سا اللہ کا ذکر کرنا یہ تصوف ہے۔ جمعہ پڑھتے ہو، اب تصوف پہ بہت سارے سوال اٹھتے ہیں۔ اب الگ نماز پڑھی جائے تو ایک نماز کا ثواب ہے، اور اگر بندوں کے ساتھ پڑھی جائے اوروں سے مل کے تو 25 یا اس سے زیادہ جتنا اللہ چاہے وہ ثواب دیتا ہے۔ روایت ہے حضور نے فرمایا، تو یہ ثواب بڑھ کس وجہ سے گیا؟ نماز اللہ کی تھی، میں پڑھ اللہ کے لیے رہا تھا، لیکن گھر میں پڑھ رہا تھا تو اور بات تھی، جگہ تبدیل کی گئی، مخصوص جگہ پہ گیا، جو جگہ تو وہ بھی عام ہی تھی، جیسے ہمارا گھر ہے، یہ جس بندے نے یہ زمین دی اسی نے اس مسجد کی بھی زمین دی، بندہ بھی وہی ہے زمین دینے والا۔ یہ قابل غور باتیں ہیں۔ آج کل لوگ بے ایمان ہیں، اور بے ایمان کی بڑی نشانی یہ ہے کہ اس میں ادب نہیں ہوتا۔ اگر کسی کو بے ادب دیکھو سمجھو کہ اس کے اندر ایمان کمزور ہوتا جا رہا ہے، مکمل بے ادب ہو گیا سمجھو چٹ ہو گیا، ایمان سے فارغ ہو گیا۔
تو یہ باتیں بہت غور قابل ذکر ہیں. یہاں بیٹھنے کے لیے یہ جو گفتگو ہم کر رہے ہیں تقریر سے غرض نہیں ہے. تقریریں کرنی ہوں تو بڑی کچھ ہو سکتی ہیں. وہ تو ایک لفظ کی بات ہوتی ہے. ایک ہی لفظ کی اگر وضاحت شروع ہو جائے تو قلندریہ مشرب میں طریقے میں تقریر کرنا کوئی میں نے نہیں رکھتا. میں کہتا ہوں تقریر نہ کر تاثیر دکھا. اہل قلندریت تقریر سے ماورا اور تاثیر سے پر ہوتے ہیں. لیکن کاش کہ ان کے مزاج کو سمجھنے والے مزاج شناس نہیں رہے. ان کے مذاق میں، ان کے اس ظریفانہ پن میں بھی بہت بڑی حکمتیں اور دانائیاں ہوتی ہیں اور آپ لوگوں کے لیے ایک اصلاح کا موجب بنتی ہیں اور ہدایت کا سرچشمہ ہوتی ہے. تو بہرحال جس بندے نے یہ زمین دی اسی نے اس مسجد کی بھی دی. اب کیا فرق ہوا کہ ایک گھر بنا، ایک مسجد بنی. گھر میں پڑھو گے اور وہاں پڑھو گے اور، کیونکہ جگہ مخصوص ہو گئی. بعض لوگ کہتے ہیں نا جی کہ فلاں جگہ پہ جا کے ذکر کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، ہر جگہ پہ اللہ ہے. تو گھر میں بھی اللہ ہے، مسجد میں بھی اللہ ہے. فرق کیا ہوا؟ وہ بھی ایک بندے نے جگہ دی، وہ بھی ایک بندے نے جگہ دی. یہ بھی اینٹوں سے بنی ہے، وہ بھی اینٹوں سے بنی ہے. فرق کیا ہے؟ اس میں بھی فرش ہے، اس میں بھی فرش ہے. ادھر بھی ٹائلیں لگی ہوئی ہیں، ادھر بھی ٹائلیں لگی ہوئی ہیں. ادھر بھی پنکھے چل رہے ہیں، ادھر بھی پنکھے چل رہے ہیں. قالین ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے. وضو کر کے ادھر بھی پڑھی جا سکتی ہے، وضو وہاں بھی ہوتا ہے. کوئی فرق تو ہے کوئی نہیں. جگہ مخصوص کر لی تو تب وہ اس کا ثواب بڑھا. تو یہ جو مخصوص جگہ کے اپنے مقامات کے اپنے فوائد ہوتے ہیں، اپنا ثواب ہوتا ہے، اپنی لذت ہوتی ہے، اپنی شیرینی ہوتی ہے، اپنی مٹھاس ہوتی ہے. حج آپ گھر کر لیا کریں، عمرہ گھر کر لیا کریں. پہاڑیوں کے چکر کیوں لگاتے ہو؟ شیطان کو ادھر ہی مارو پتھر ایک دوسرے کو. تم سے بڑھ کے کون لعین ہو سکتا ہے؟ جو حضور کی گستاخی میں مبتلا ہو چکے ہو، بے ادبی کر چکے ہو، یہ موجب لعنت ہے، موجب رحمت نہیں ہے. تو مارو ایک دوسرے کو پتھر. اس کو وہاں جا کے کیوں مارتے ہو؟ جگہ مخصوص ہے. مخصوص جگہ پہ تو جانا نہیں، تو وہاں جانے کا مقصد پھر کوئی نہ ہوا. نہیں، اسلام کہتا ہے کہ بعض جگہ مخصوص ہوتی ہے. آب زمزم کا پانی مخصوص ہے، کھڑے ہو کے بھی ادب ہے. بیت اللہ کا چکر کاٹ، گھر کا نہ کاٹ. مسجد نبی کی زیارت کر کے یہاں نبی کے پاؤں لگے ہیں، وہاں نبی علیہ السلام استراحت فرما رہے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بات کہاں سے شروع ہوئی کہ جگہ مخصوص کا جو روکتے ہیں، تو مسجد بھی مخصوص، بیت اللہ بھی مخصوص، مسجد نبوی بھی مخصوص. وہاں 50,000 نمازوں کا ثواب، وہاں 1,00,000 نمازوں کا ثواب. یا اللہ، گھر میں پڑھوں تو 1 نماز، مسجد میں پڑھوں تو 25 نمازیں. وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہاں سارے بندے مل گئے ہیں. تو پتہ چلا بندوں کی وجہ سے سلام میں اضافہ ہو گیا. اجتماع مسلمین جہاں ہو، مسلمانوں کا اکٹھ جہاں ہو، وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اللہ بھی وہاں ثواب زیادہ دیتا ہے جہاں بندے مل کے بیٹھ جاتے ہیں. یہاں اگر مل کے بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو پتہ چلا گھر میں بیٹھ کے ذکر کرنا ٹھیک ہے، باطن کے لیے تو زیادہ ٹھیک ہے. لیکن اگر دیکھا جائے اشاعت اسلام، اشاعت دین، اقامت دین کے لیے اللہ کا ذکر مل کے کرنے میں زیادہ ہے، ثواب ہے. جہاں بھی بندے زیادہ ہوں، پتہ چلا جب بندہ آ جائے اللہ کے اس راستے میں، اگر بندے آ جائیں تو ثواب بڑھ جاتا ہے. تو یہ بندے کیا بنے؟ وسیلہ. گھر میں نماز ایک، مسجد میں 27، وہ بھی اینٹوں کا کوٹھا، یہ بھی اینٹوں کا کوٹھا. ثواب کیوں بڑھا؟ ثواب اس لیے بڑھا کہ جہاں بندے ہیں وہاں تو اکیلا ہے. تو جہاں بندے ہیں تو پتہ چلا یہ بندہ وسیلہ بن گیا زیادتی ہے ثواب کا. اب ایک وسیلہ پچھلی دفعہ میں بات کر رہا تھا، تو وسیلہ بندہ اس طرح ثابت ہوتا ہے. ایک اور کتاب ہے اہل دیوبند نے لکھی ہے، سبحان الہند صاحب نے، اللہ رحمت کرے ان پہ، بہت اچھا لکھا ہے. جس نے اچھا کیا ہے وہ رحمت کا مستحق ہے. اور وہ کہتے ہیں، انہوں نے ایک حدیث رقم کی ہے اس میں، کہ جو استغفار پڑھتا ہے
وہ ان بندوں میں 25 دفعہ یا 27 دفعہ روزانہ وہ ان بندوں میں شامل ہو جاتا ہے کہ جس کے باعث دیگر لوگوں کو رزق ملتا ہے۔ یہ اس میں لکھا ہوا ہے، پڑھ لیں تو پتہ چلا کہ رزق دینے کا وسیلہ پھر بندہ بنتا ہے۔ تو پھر کون سا وسیلہ تلاش کرتے ہو؟ وسیلہ بندہ ہے۔ اگر بندہ بندے کو مل جائے تو بندہ بندے کا بچہ بن جاتا ہے۔ تو جو بندہ بندے کا بچہ بنتا ہے وہ خدا کا بندہ بنتا ہے۔ اب میں اس طرف آتا ہوں کہ خوشی کا دن جمعہ، پہلے جمعہ پہ یہ تھا۔ وسیلے کے متعلق وہ میں نے اس کی مثال ایک اور دے دی۔ تیسری بات میں نے کہا تھا شعر کی وضاحت کروں گا، وہ شعر یہ ہے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ اصل میں وہ شعر ایسا تھا۔ آپ اندازہ کریں کہ اعلیٰ حضرت کی بصیرت، آپ کی وہ، میں کہتا ہوں کہ یہ جو علم باطن تھا اس کی رانائیاں تھیں کہ وہاں سراسر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم چھلک رہا تھا۔ یہ حضور کے کرم کے بغیر ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جب ہم وہ کہتے ہیں کہ میں جا تو رہا ہوں مگر ایک بات ضرور ہے، کوئی عمل ہے یا نہیں ہے الگ بات ہے۔ عمل بھی آپ کے جو ہے آج کا مسلمان عمل کر کے دکھائے، آپ کی جو اپنی عبادات تھیں وہ تو اپنی ذات سے متعلق، لیکن آپ نے جو دین کی خدمت کی ہے، فتاوی رضویہ کو میں دیکھتا ہوں 1000 کتاب کے لگ بھگ فیض الحرمین، اور وہ تو ساری پڑھ بھی نہیں سکا، لیکن جو جو پڑھی ہیں ان میں سے پتہ چلتا ہے کہ نظر مصطفیٰ چھلک رہی ہے۔ تو لحد میں آپ کہتے ہیں کہ عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، کہ جب میں قبر میں جا رہا ہوں تو میں میرے دل کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ انور ہے اس کے عشق کا داغ لگ چکا ہے، یعنی اتنا عشق مصطفیٰ تھا کہ اس کا داغ میرے دل کے اوپر رقم ہو چکا ہے۔ اور کوئی عمل ہے یا نہیں ہے؟ میں جو کچھ بھی ہوں، مجھے نہ عمل سے غرض، نہ اپنی ذات سے غرض، نہ کسی اور سے غرض، میرے پاس وہ وسیلہ ہے کہ داغ میرے دل پہ عشق مصطفیٰ کا ہے، رخ شہ، عشق رخ شہ، عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے۔ آپ شاہ عالمین، شاہ دو جہاں کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عشق ہے اس کا داغ میں اپنے دل پہ لے کے جا رہا ہوں، اس چہرے کا داغ میں دل پہ لے کے جا رہا ہوں، گویا وہ چہرہ میرے دل پہ منعکس ہو گیا، منقش ہو گیا ہے، میرے دل میں جم چکا ہے، کندہ ہو چکا ہے۔ آپ کا وہ کندہ ہونا، گویا وہ داغ عشق میرے لیے کافی ہے، اب مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں۔ وہ میرے لیے ایک عظیم چراغ ہے، اور اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ وہاں اندھیری رات ہوگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ انور ہے وہ میرے دل میں منقش ہے، اس سے وہ نور نکلے گا کہ قبر بھی روشن ہوگی، حشر بھی روشن ہوگا۔ اب مجھے کسی اعمال کی ضرورت نہیں، عملوں کا بادشاہ میرے دل میں آ گیا۔ آپ اندازہ کریں ایک شعر میں کتنی حقیقت کو جناب نے باندھ کے رکھ دیا ہے، جناب نے باندھ کے رکھ دیا ہے۔ اور یوں ہی نہیں اسی طرح کوئی شعر کہتا، یہ نہیں کہ کوئی اس کو لفاظی ملی اور یہ چیزیں اس نے کہہ دی کسی، اور وہ بھی اعلیٰ حضرت علیہ رحمت، آپ پہ اللہ کی رحمت تھی، رات دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار تھے اور مجلس مصطفیٰ سے مزین تھے۔ آپ کا دل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے مزین تھا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت، آپ کی روحانیت آپ کے دل میں گھر کر چکی تھی۔ وہ جو دل میں گھر کرنا تھا نا، آپ کی تعلیمات کا، آپ کے اعمال کا، پھر آپ کی باطن کا، آپ کی روحانیت کا، وہ روحانیت احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان سے منسلک ہو چکی تھی۔ تو آپ کہتے ہیں کہ لحد میں خوف نہیں، کہ وہاں اندھیرے کا کیا، کسی چیز کا خوف نہیں، کیونکہ چراغ میرے دل میں ہے۔ یوں ذرا گردن جھکائی تو دیکھ لی، دل میں بسی ہے تصویر یار، یوں ذرا گردن جھکائی تو دیکھ لی، یہ اس چیز کا مجھے کوئی خوف نہیں ہے۔ تو ایسا انہوں نے نہیں لکھا۔ مشکات شریف کی ایک حدیث میرے سامنے آ رہی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے
کچھ کھجوریں عطا فرمائیں. کھجوریں آپ نے عطا فرمائیں، میں نے ایک تھیلی میں رکھ لی. حضور نے کہا کہ اس سے نکال کے کھاتے رہنا. آپ نے حدیث سنی ہو، لیکن اس میں کہہ رہا ہوں کہ اندھیری رات سنی تھی، چراغ لے کے چلے. ان کو کیسے پتا تھا کہ یہ چراغ ہے؟ کہہ تو دیا، کیسے پتا تھا؟ عشق مصطفیٰ کا کوئی بھی دعویٰ کر لے، کہہ دے میرے دل پہ داغ ہے، کسی کو کیا خبر. لیکن جب وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اندھیری رات سنی تھی، چراغ لے کے چلے، اب اس چیز کا کیسے پتا چلا؟ وہ تو اپنی ایک کیفیت تھی، لیکن یہ بھی کیفیت ہو سکتی ہے کہ چراغ کو سمجھنا. لیکن ایسے انہوں نے چراغ نہیں کہا. اس کی دلیل ہے، اس کی دلیل ہے. وہ دلیل اگر اس مشکوٰۃ شریف کے حدیث کو دیکھیں، بلکہ ہر حدیث میں مجھے تو نظر آئی ہے، لیکن میں اس سے بتاؤں گا کہ وہ برہان، وہ دلیل کیا ہے. آپ نے وہ کھجوریں دی، آپ نے کہا اس سے کھاتے رہنا، لیکن اس کو کبھی اتنا نہ کھانا کہ بالکل چھنڈ دینا، اس کو تھوڑا چھوڑ دینا، اس کو بالکل خالی نہیں کرنا. پھر آپ کہتے ہیں کہ میں 30 سال اس سے نکال نکال کے کھاتا رہا، وہ کھجوریں کم نہیں. یہ حضور کا معجزہ ہے. سبحان اللہ. اگر کسی بچے کے سر پہ آپ ہاتھ پھیر دیتے، اس بچے سے بھی خوشبو آنا لگتی. یہ وہ ہاتھ تھا. اب یہ تو ایک معجزہ تھا سراسر، ایک مسلسل معجزہ تھا. اب یہ معجزہ دیکھیں کہ کھجوریں دے دیں، کہا نکال نکال کے کھاتے پھرو، ختم نہیں ہوں گی. آپ چاہتے تو امت کے لیے ایسی چیز چھوڑ دیتے، رہتی دنیا تک امت آتی رہتی، وہ آٹا، وہ کھجوریں، وہ جو کچھ وہ کھاتے رہتے، کوئی چیز ختم نہ ہوتی. نہ گھی ختم ہوتا، نہ آٹا ختم ہوتا، نہ نمک مسالہ ختم ہوتا، نہ کھجوریں ختم ہوتی. لیکن یہ بشریت کے تقاضے ہیں. حضور نے کہا یہ دنیا ہے، اس میں تم نے کوشش کرنی ہے، اس میں تم نے سٹرگل کرنی ہے. ایسا نہیں کہ تم بیٹھ جاؤ اور کوشش سے ہاتھ چرا لو، اپنے دامن کو اسی طرح محفوظ کر لو. نہیں، بلکہ تم نے تگ و دو کرنی ہے، تم نے محنت کرنی ہے. محبت مشن ہے تو کام تو اللہ نے جو لکھا ہے ہو رہا ہے. دن دگنی رات چگنے کی طرح ہو رہا ہے. یہ وہ چراغ ہے جو اگر جل گیا ہے تو رات دن اس کی روشنی زیادہ سے زیادہ ہو رہی ہے. اس میں کوئی شک نہیں. 1000 لاکھ کوئی کوشش کرے کچھ نہیں ہوگا. یہ مصطفیٰ کا جلایا ہوا چراغ ہے، یہ جلتا ہی رہے گا. لیکن محبت مشن والو، لیکن تم نے بیٹھنا نہیں، اپنی تگ و دو کو جاری رکھنا، اپنی جد و جہد کو جاری رکھنا ہے، اپنی کوششوں کو جاری رکھنا ہے. تم کوششیں پھر کیوں جاری رکھنا ہے؟ چراغ تو جل چکا ہے، پھر کیوں جاری رکھنا ہے؟ اس لیے جاری رکھنا ہے کہ چراغ کی روشنی سے دیگر زمانے والے یہ جان سکیں گے کہ اب اس چراغ کی افادیت سے کون کون فائدہ اٹھا رہا ہے، کون کون نفع اٹھا رہا ہے، کون کون اس کے لیے کوشش کر رہا ہے، جدوجہد کر رہا ہے، اور کون کون جہاد اکبر، جہاد بن نفس میں مشغول ہے. اس چیز کو دیکھا جائے گا، ورنہ چراغ تو جلا ہوا ہے. جس کو مصطفیٰ نے جلایا ہو، حیدر کرار نے جس کے ارد گرد ایسی فصیل لگا دی ہو کہ کوئی آندھی اور کوئی جھکڑ اس کو بجھا نہ سکے، اور مصطفیٰ کریم نے جس کو تیل دے دیا ہو اتنا زیادہ کہ ختم نہ ہو، وہ کب بجھے گا؟ کسی سے نہ بجھا ہے نہ بجھے گا، یہ جلتا رہا ہے، جلتا رہے گا. اور اس کو دیکھ کر منافق جلتے تھے، جلتے ہیں اور جلتے رہیں گے. یہ خود جلے گا اور روشنیاں بکھیرتا رہے گا. دیکھا یہ جائے گا کہ اس کے لیے کوشش کون کر رہا ہے. تو آپ چاہتے تو کھجوریں اگر ابو ہریرہ کی ختم نہیں ہو سکتی، پوری امت کے لیے کھجوریں چھوڑ جاتے، اپنے اپنے گھروں میں تم کھاتے رہتے، نہ محنت کرنی پڑتی نہ مزدوری. کیونکہ من و سلوہ اگر اس قوم کے لیے آ سکتا ہے تو تم تو ان سے بڑھ کے قوم ہو. وہ جنہوں نے مسروں کی دال مانگی اور پتہ نہیں لہسن پیاز کیا کیا مانگتے پھرے، لیکن وہ قوم اس قوم سے کم ہے.
یہ قوم رسول ہاشمی ہے، یہ اس سے بڑھ کر ہے۔ اس کے لیے من و سلوہ بھی چاہتے تو اتار دیتے، لیکن من و سلوہ کیا حیثیت رکھتا ہے؟ وہ چند کھجوریں ابو ہریرہ کو دی، وہ نہیں ختم ہوئی، من و سلوہ کی کیا ضرورت ہے رخ مصطفیٰ کے سامنے؟ آپ چاہتے تو ایسا لنگر دے جاتے کہ ختم نہ ہوتا، اور باطناً وہ دے کے گئے۔ دیکھو جتنے بھی برے حالات ہیں مسلمانوں کے ہیں ہر جگہ پہ، لیکن لنگر ختم نہیں ہوتا۔ ہم نے بہت جگہ پہ دیکھا، آئے میرے پاس لوگ جنہوں نے دعوت کی کہ حضور بندے زیادہ آ گئے ہیں، لنگر کم ہے، اللہ کرم کرے گا، اللہ مالک ہے، شروع کرو اللہ کا نام لے کے۔ وہ لنگر لوگ کھا بھی گئے، بعد میں تقسیم بھی ہوا، بعد میں محلے میں بھی پہنچا۔ وجہ کیا ہے کہ لنگر بھی مصطفیٰ دے کے گئے ہیں، باطناً ختم نہیں ہوتا، لیکن اس چیز کو واضح نہیں کیا تاکہ تم اپنی محنت نہ چھوڑ دو۔ اگر تم محنت چھوڑ دو گے تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ تم نے مشق جہاد کی بھی کرنی ہے، تم نے مشق جہاد اکبر جہاد بن نفس کی بھی کرنی ہے۔ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ وہ تھیلی سے میں نکالتا رہا، کھاتا رہا، 30 سال کھجوریں ختم نہیں ہوئیں۔ جب حضرت عثمان کی شہادت ہوئی تو بھگدڑ مچی اور میری تھیلی ڈھیپ ہے۔ جب تھیلی گر گئی تو مجھے بہت افسوس تھا، لوگوں کو ایک غم تھا شہادت عثمان رضی اللہ عنہ کا، اور مجھے 2 غم تھے کہ ایک تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا، دوسرا اس تھیلی کے گم ہونے کا۔ مجھے 2 غم تھے، لوگوں کو ایک غم تھا، مجھے 2 غم تھے۔ اب وہ تھیلی کھانے کی وجہ سے غم تھا؟ نہیں، وہ تھیلی مصطفیٰ نے دی تھی، وہ نشانی تھی میری سرکار کی، نشانی کے گم ہونے کا خوف تھا۔ صحابہ کا عشق مصطفیٰ سے تھا، صحابہ کا طریقہ عشق ہے، صحابہ فنافل رسول تھے، صحابہ حضور کے علم، قدرت، اختیار کے ماننے والے تھے۔ ان کو یہ پتا تھا یہ حضور کا تصوف ہے کہ اگر آپ کھجوریں دے دیں وہ ختم نہیں ہوتی، پانی کا کٹورا دودھ کا ہے وہ ختم نہیں ہوتا، انگلیوں سے پانی جاری ہو تو چشمے پھوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ کو یہ پتا تھا کہ اختیار مصطفیٰ ہے، جو آپ چاہیں کر دیں، لیکن کرتے اس لیے نہیں کہ بشریت کو فضیلت ہے، حضور نے بشریت کو ترجیح دی ہے۔ تو ایسی جب حیثیت دیکھی اعلیٰ حضرت نے کہ کھجوریں ختم نہیں ہوئیں، بڑھتی جا رہی ہیں، تو اس وجہ سے آپ نے کہا کہ ایسے بندے کا جو محبت ہے، جب اس کا داغ دل پہ ہوگا تو وہ ختم نہیں ہوگا۔ وہی داغ جب اندھیری کوٹھڑی قبر میں جائے گا، وہی داغ چراغ بن جائے گا۔ اگر کھجوریں ختم نہیں ہوتی 30 سال، تو وہ محبت کا داغ تو پھر عبدالآباد تک ختم نہیں ہوتا۔ وہ مٹیریلسٹک ہے، کھجور مٹیریل ہے، وہ ختم نہیں ہوا، تو جہاں روح ہے یہ کب ختم ہوگی؟ وہ مٹیریل ہے، مادیت ہے، وہ چلتی رہی، تو یہ محبت ہے یہ کب ختم ہوگی؟ یہ واقعتاً چراغ بنے گی، اور واقعتاً وہ چراغ ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آج بھی اعلیٰ حضرت اپنی قبر پاک میں مسکرا رہے ہیں، دمک رہے ہیں اور چمک رہے ہیں۔ چمک تو اس سے باتیں ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اور تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، عجب ہیں یہ کھانے
غرانے والے، عجب ہیں یہ کھانے غرانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عرس کے متعلق میں پھر بتا دوں کہ سب کو پتہ ہے عرس آ رہا ہے، اور یہ عرس کیا ہے؟ یہ شادی ہوتی ہے۔ شادی کیا ہے کہ ملاپ سجن سے، تو یہ شادی روحانی شادی ہے کہ سجن سے ملاپ۔ جب کہا گیا کہ من ربو کا ما دینوں کا، تو ساری باتیں ٹھیک، لیکن کہا اس بندے کے متعلق کیا کہتا تھا؟ ما کنت تقول فی حق ھذہ الرجل، اس بندے کے متعلق کیا کہتا تھا؟ تو اس بندے نے کہا میں تو اس کا بندہ ہوں اور اس کا بندھا ہوا ہوں، اس نے جیسے باندھ کے رکھا میں تو ایسے رہا۔ تو انہوں نے کہا جا اب خوشی کر، اب تیری عید ہے، جا اب تیری شادی ہے، اب سو جا نم کنومت العروس، اس دلہن کی طرح سو جا۔ تو دلہن سوتی نہیں بلکہ انتظار میں ہوتی ہے، تو وہ انتظار میں ہے کہ آنکھ کھلے اور رخ مصطفیٰ کے سامنے میں رقص کر لوں۔ کلندریہ سلسلے کے تحت میں کہوں گا میں ناچ لوں، رقص کر لوں، دھمال ڈال لوں۔ اس کو کلندر کہتا ہے عرس۔ اگر کوئی مانے تو ٹھیک، نہ مانے تو ٹھیک، یہ اس کا مقدر، یہ ہمارا مقدر۔ جب آنکھ بند ہوگی، حشر کا میدان ہوگا، تو بھی سامنے ہوگا، میں بھی سامنے، اس وقت لگ پتہ جائے گا سب کھوٹیاں تھی سن تد کھرے، اس وقت پتہ چلے گا۔ تو یہ عرس ہے، یہ آ رہا ہے، اس کا دن ہم مناتے ہیں۔ کیسے مناتے ہیں؟ بے تحاشا درود پاک پڑھا جاتا ہے، بے تحاشا قرآن، سپارے، سورہ یاسین، کل واللہ حد تمام تر پڑھا جاتا ہے۔ بعد میں اس کا ثواب حضور پر نور کی بارگاہ میں پیش کر دیا جاتا ہے، آپ کی مرضی سے آگے پھر حضور جس کو تقسیم کرتے ہیں پہنچا دیا جاتا ہے۔ ایک بات پھر محفل سما ہوتی ہے، یہ صوفیاء کا طریقہ، چشتیہ، قادریہ، کلندریہ کا طریقہ۔ تو اس میں کیا ہے کہ تعریف یار کی ہوتی ہے، تعریف یار کی ہوتی ہے، مختلف اس کے انداز میں وہ اپنا کلام پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر دستار بندی ہوگی، جو حفاظ کرام ہے، اللہ پاک خوش رکھے، قاری سلیم ناصر صاحب کو اور قاری شہزاد صاحب کو، تقریباً 10 بچے اس دفعہ بھی شامل ہیں، ان کی دستار بندی ہوگی۔ اس کے بعد پھر ناچیز کا تھوڑا سا 10-15 منٹ بیان، اس کے بعد پھر ذکر اور دعا ہو جائے گی، پھر لنگر ہوگا، پھر آگے 3 دن جو ہے، اس دن تو نہیں، اگلے دن سے پھر چلہ شروع ہو جائے گا، اسی رات کو بیٹھ جائیں گے، 3 دن چلہ ہوگا، ہر چلے کی رات کو درس تصوف ہوتا ہے، اصلاحی بیان ہوتا ہے، تربیتی بیان ہوتا ہے۔ تو اس میں زیادہ سے زیادہ آپ لوگ بیٹھیں، اور جو لوگ آ کے سن کے جانا چاہیں تو وہ جا سکتے ہیں، لیکن زیادہ مزہ اسی میں ہے کہ آپ بیٹھیں، آپ بیٹھیں، دن کو روزہ ہوگا، عبادت ہوگی 3 دن، یہ میں کہتا ہوں جنت کی سیر ہے، جنت کی سیر ہے، آپ اس میں بیٹھیں۔ اور جو یہ کہتے ہیں کہ زیادہ مصروف ہیں ہم یا بیمار ہیں، وہ ایسا اہتمام انتظام کریں کہ رات کو آئیں، 2-3 گھنٹے مجلس اٹینڈ کریں اور واپس چلے جائیں، سو جائیں، کام کریں، دوسرے دن پھر آ جائیں، 3 دن اس طرح سے یہ پروگرام ہوگا انشاءاللہ۔ پوری دنیا سے لوگ بیٹھ رہے ہیں اس دفعہ، امید ہے کہ بہت بڑا چلہ ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں کرم کرے اور اس میں ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ آپ کہہ رہے تھے 27 منٹ، میرا یہ یہاں پہ کوشش ہوتی ہے 20 منٹ تک کی، چونکہ اور بھی کام ہے، ہر جمعے کا پروگرام ہے، مجھے تو کوئی نہیں، میں جب بولنا شروع کرتا ہوں تو پھر بول لیتا ہوں، نہ بولوں تو چاہے 1 سال نہ بولوں تو پھر بول سکتا ہوں۔ میں بولنے کو کبھی میں نے ترجیح نہیں دی، صرف اس لیے کہ جو آپ جو طالبان حق آتے ہیں، آپ کے لیے میں یہ بولتا ہوں کہ فقیر کا کام ہی یہی ہے کہ جو طالب آئے ہیں
ان کو طلب کے متعلق بتا دے. اب آگے ان کی بات ہے کہ طلب رکھتے کتنی ہیں. تو جتنی طلب رکھیں گے اتنا پیمانہ بڑھتا جائے گا. جتنا جس کا ظرف طلب اتنا اس کا پیمانہ. جتنا جس کا ظرف طلب، ظرف کہتے ہیں برتن کو، جتنا طلب کا برتن ہوگا اتنا ہی اس کا پیمانہ بڑھتا جائے گا. بس اپنا پیالہ بڑھا کرتے، اپنے طلب کا پیالہ بڑھتے کرتے، اپنے طلب کا پیالہ بڑھاتے جاؤ، عطا کا پیالہ بڑھتا جائے گا انشاءاللہ تعالی العزیز. بحق غوث اعظم، بحق مولا علی، بحق اصحاب رسول، بحق اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بحق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک ہم سب کو فضل و کرم کرے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.